پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ارشاد بی بی ہیں گجرانوالہ سے. یہ کہتی ہیں کہ میں قرآن حکیم کا درس دیتی ہوں, کچھ دیر بعد تک اس درس کا اثر مجھ پر رہتا ہے, لیکن پھر دنیاوی بکھیڑوں میں الجھ کر وہ اثر جاتا رہتا ہے. میں ایسا کیا کروں کہ جن باتوں کی تلقین دوسروں کو کرتی ہوں ان کا اثر خود مجھ پر بھی ہو؟ اور حضرت جی یہ اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ جب درس دے رہے ہوتے ہیں یا جب بات کر رہے ہوتے ہیں, میں نے ہمارے لاہور میں بہت سارے پارکس ہیں جن میں ہم اگر صبح صبح جاتے ہیں نا تو وہاں پہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ بیٹھ کے صبح صبح درس دے رہے ہوتے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عملاً ان میں وہ چیز نظر نہیں آتی. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں یا کسی جگہ پہ جو درس دے رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے اپنے عمل جو ہیں وہ پھر اس کے مطابق نہیں ہوتے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ اسلام لمحاتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسلام ابدی دین ہے. بالکل ٹھیک. آپ اگر دنیا کے کام اپنے جو ہیں وہ دین کے مطابق کریں, شریعت کے مطابق کریں, تو یہ جو بیان کرتے ہوئے کیفیت بنتی ہے یہ اور بڑھتی جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نے 15 منٹ بیان کیا ہے اور باقی 24 گھنٹوں میں جو پونے 24 گھنٹے ہیں وہ میں اپنی مرضی سے کام کروں, تو یہ 15 منٹ کی کیفیت کتنی دیر رہے گی؟ کتنی دیر رہے گی؟ بالکل صحیح ہے. 15 منٹ رہے گی, آدھا گھنٹہ رہ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو اگر بی آپ اپنے کردار کو شرعی سانچے میں ڈھال لیں اور دنیا کے کام جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, شریعت کے مطابق کریں تو یہ کیفیت بڑھتی جائے گی. صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر درس ختم ہوا تو پھر آپ نے دنیا کے جو کام ہیں وہ اپنی مرضی سے کرنے ہیں تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اور پھر اس میں وہی آپ والی بات جو ہم ذکر کرتے ہیں پروگرام کے اندر کہ وہی کیفیات کی بات ہے. پھر وہی بات کہ اگر آپ نے صرف لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے, لوگوں پہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا عالم, میں بڑا پڑھا لکھا, پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنی خوش بیانی کی بات کرنی ہے, اپنی گا کر شعر پڑھنے اور نام واز نصیحت کا ہے. جی ہاں, تو پھر کیا وہ عزیز جواد اکبر ہیں میاں چنو سے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, حالانکہ تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. پھر روزے کو اپنی ذات کی طرف مخصوص کرنے سے کیا مراد ہے؟ تمام عبادات میں لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بندے کی اپنی ذاتی ہوتی ہے, اللہ کی ذاتی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تنہائی میں بھی ہوتا ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے, جنگل میں بھی چلا جاتا ہے. نماز آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, لوگ بھی, بازار بھی دیکھتے ہیں سارا. روزے کی ایک کیفیت ہے, کوئی ہو نہ ہو آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونے کی بات ہے, اور یہ بڑی مزیدار اور بڑی عجیب بات ہے, اور اس کی اپنی کیفیات ہیں. بالکل صحیح. اور اسی طرح اس کا اپنا معاوضہ اجر بھی ہے. ٹھیک بات, بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ جتنی اس کے ساتھ آپ کا جتنا رابطہ گہرا ہے پھر اس کا اجر بھی ایک حضور حق ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, لیکن آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ایک حضور حق. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے, روزہ رکھتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح سے رکھتے ہیں, لیکن وہ یقین وہ نہیں ملتا, پھر بھی نہیں ملتا. نہیں, وہ روزہ رکھنا ہی اسی یقین سے چاہیے. اس یقین سے آپ نہیں رکھ رہے تو ایک رسم ادا کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے. ایکٹنگ اور چیز ہے, اداکاری اور چیز ہے, اور عمل اور چیز. اچھا نہیں, ایکٹنگ تو ایک یہ ہے نا کہ چلیں کہہ دیا کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن رکھا نہیں, رکھا ہوا بھی ہے. اچھا یہ احساس بھی ہے کہ ٹوٹ جائے گا, اللہ ناراض ہے, لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتا. وہ بھی ایک ایکٹنگ ہے, وہ بھی ایکٹنگ ہے. آپ نے رکھا ہوا تو ہے, لیکن کیوں رکھا ہوا ہے؟ کون ہے آپ کے پاس جس کے سامنے آپ پانی نہیں پی سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے؟ کون ہے جس کے سامنے آپ کھا نہیں سکتے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ کچھ یہ ادراک بھی ہو نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آتا. یہ نہیں آتا تو پھر روزے کا بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ کیفیات جب تک نہیں آئیں گی تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, بات نہیں بنے گی. بالکل صحیح بات ہے. ویسے تو جی ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام کی مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمانوں کی نقل بھی کرتا رہے تو اللہ اسے بخش دے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو بات کا مزہ ہے وہ کیفیات میں. بالکل صحیح بات,
بالکل صحیح بات ہے. اور جب تک وہ کیفیات نہ آئے تو پھر آپ پھر مزہ نہیں پھر آتا، ایکٹنگ ہی اثر ہے. نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ صوفی میں اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق یہی فرق ہوتا ہے کہ صوفی پر وہ کیفیت اسے انجوائے کرتے ہیں اور وہ ٹوٹل پورا کرتے ہیں. ٹوٹل پورا کرتا ہے. مریم صادق ہیں جی حیدرآباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میری ہمسائی کہتی ہے کہ رمضان میں پہنے جانے والے کپڑے کا حساب نہیں لیا جائے گا، خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن والے لباس کا. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے رمضان میں جو نئے کپڑے شروع کیے جاتے ہیں یا نیا جوتا پہنا جاتا ہے تو یہ رمضان کی برکات ہیں کہ اس پہ پرسش نہیں ہوگی. صحیح، یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. نجمہ سعید میاں والی سے، میری ایک دوست بات بات پہ قسمیں کھاتی ہے، کبھی اللہ کی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی اپنے بچوں کی. میری ساس مجھے کہتی ہے کہ اسے منع کرو، قسمیں نہیں کھانی چاہیے. آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا واقعی قسم نہیں کھانی چاہیے یا کسی خاص موقع پہ قسم کھانے کی اجازت ہے، اور یہ بھی کہ قسم کی حقیقت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اگر قسم جھوٹی ہو تو اس پہ سزا کیا ہے؟ جو اکثر لوگ قسمیں کھاتے ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں خود اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا تو دوسرا کو کیا کرے گا. وہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی اس پہ قائم کرنے کے لیے قسمیں کھاتے رہتے ہیں. صحیح، ٹھیک. جو بات سچی کر رہا ہو اسے کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ خواہ مخواہ وہ قسم کھائے. پہلی بات تو بالکل یہ ٹھیک ہے. ہے. اور قسموں سے رک جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے یا بیٹوں کی کھائے یا سر کی کھائے، یہ سب فضول اور واہیات ہے. صحیح. قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی. صحیح. قسم سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پر وہ بھی گواہ ہے، اسے پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ کریم نے خود قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. مثلا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے والعصر. اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ ان باتوں پہ گواہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ تو اللہ کی شان ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں تو سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانا بجائے خود ایک جرم ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اللہ ہر بات پہ گواہ ہے. صحیح صحیح. اور اگر بات سچ ہے اور آپ کو کوئی مجبوری ہے، آپ کی بات بغیر قسم کے وہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہے، تو آپ اپنے گواہی کے لیے اللہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ میری بات سچی ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں. یہ ہے قسم. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور بغیر اللہ کے کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. کسی بات پہ آپ قسم کھاتے ہیں تو وہ پوری کریں. صحیح. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں فلاں کام کر کے دوں گا، لیکن کر وہ کے ہوتا دیں. نہیں ہوتا تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شیزہ اوان اسلام آباد سے، عید منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں اکثر چاند دیکھنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ایسے میں ہمیں کسی کو فالو کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی اکثریت جس طرف ہو اسے فالو کریں. ٹھیک ہے. اگر خود چاند نظر آ گیا سب سے اچھی بات ہے. نہیں آتا تو اکثریت کو اکثریت کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور عید منانے کا عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے، نئے کپڑے ہیں پہنے، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مرد عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کریں، دلوں سے رنجشیں مٹائیں، لوگوں سے ملیں، ہنسیں بولیں، خوشی سے گزاریں، اللہ سے آئندہ کے لیے بہتری کی دعا کریں، گزشتہ کوتاہیوں پر معافی مانگیں. صحیح. بالکل صحیح. عید کا مطلب ہے خوشی کا دن. خوشی کا دن، وہاں خوشیاں منائیں. خوشیاں منائیں. اور عیدیں صرف 2 ہیں. رمضان کی عید یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، مسلمان بنایا، تمہیں رمضان کی اس ایکسرسائز سے گزارا اور تم پر اپنے بے پناہ انعام کیے، تو وہ مکمل ہو گیا. تو اس کی خوشی میں خوشی مناؤ، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، دوستوں سے ملو، کھانے کھاؤ پکاؤ. صحیح. دوسری عید قربانی کی ہے کہ ایک بہت بڑی قربانی میں آپ کو اس نے شامل کر لیا. دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام ضعیف العمر تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جیسا چاند سا بیٹا تھا، حکم ہوا ذبح کریں، انہوں نے تو اپنی طرف سے ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. صحیح. بالکل ٹھیک. تو آپ ایک دمبا لے کر
اسے ذبح کرتے ہیں تو آپ پر وہ کیفیات وہ وارد کرے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر وارد ہوئی تھی، اسماعیل کو ذبح کرتے. اللہ اکبر. تو جب تک یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر مزہ کیا؟ پھر مزہ نہیں ہے. پھر اگر یہ کیفیت آتی پھر تو عید ہے، پھر تو عید ہے. صحیح بات. خوشی منانی چاہیے. صحیح بات. اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اصل تو قربانی کو خود ذبح کرو، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا تو کم از کم پاس کھڑا ہو جب کوئی قربانی، تاکہ اسے احساس اور وہ کیفیت وارد کرے. بالکل صحیح. حضرت جی پروگرام میں آخری سوال شامل کرنا چاہوں گا. ہمایوں جان آزاد کشمیر سے، کیا صدقہ فطر عید والے دن ہی ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، کوشش کرنی چاہیے عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ادا کر کے پھر عید پڑھنے کے لیے جائیں، تاکہ غریب جو ہیں یا مفلس جو ہیں ان کو پیسے مل جائیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. اس کا جو اصل مفہوم ہے کوئی بچوں کا کپڑا بنا سکے، کوئی کھانے کی چیزیں لے سکے، جو جن کے پاس نہیں ہے، ہیو ناٹس جو ہیں، ان کو بھی ایک دن کے لیے تو کچھ مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ فطرانہ اسی لیے ہوتا ہے شاید کہ یہی مقصد، اس کا مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے وہ پھر عید والے دن تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جاتے جاتے آپ ہی کی کتاب نقوش اول سے اقتباس ہے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو رحمتیں لے کر آتے ہیں، لیکن آگے کوئی وصول کرنے والا دل بھی تو ہو. اللہ سے وہ دل مانگو جو اس کی عظمت سے آشنا ہو، جو عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو. اللہ سے توفیق عمل مانگو، قرآن پر عمل کی توفیق مانگو. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.